ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور ہر طرف جشن کا سما ہوتا ہے۔ لیکن ایک سوچ یہ بھی ہے کہ کیا یہ جشن منانا دین کا حصہ ہے بھی یا نہیں؟ کچھ لوگ اسے ایک بدعت کہتے ہیں۔ تو آئیے آج اسی دلیل کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا منطق ہے۔ اچھا، تو اس پوری دلیل کو سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے تو یہی دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعی جشن کا مہینہ ہے، پھر اس مہینے کی تاریخی اہمیت پر ایک مختلف زاویے سے نظر ڈالیں گے۔ اس کے بعد بات ہوگی ان 2 شرائط کی جو کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ پھر ایک بڑا دلچسپ 5 نکاتی ٹیسٹ سامنے آئے گا، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اس ٹیسٹ کو میلاد منانے پر کیسے لاگو کیا جاتا ہے۔ تو جی، اس ساری بحث کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منانا یہ دین میں ایک نئی چیز ہے، یعنی ایک بدعت ہے۔ اب اس دلیل کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم لفظ ہے بدعت۔ تو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس دلیل کو پیش کرنے والے بدعت سے مراد کیا لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ دین میں ہر وہ نیا کام ہے جسے عبادت سمجھ کر کیا جائے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہو نہ سنت میں۔ ٹھیک ہے، بدعت کی تعریف تو سمجھ آ گئی، اب ذرا تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ اس دلیل کے مطابق اگر ہم ابتدائی اسلامی دور کو دیکھیں تو ربیع الاول کی پہچان کچھ اور ہی تھی۔ عام طور پر تو ہم ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ دلیل کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس مہینے کی شہرت 2 دوسرے بہت بڑے واقعات کی وجہ سے تھی۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ دلیل اس نقطے کو اور بھی مضبوط کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی کوئی ایک حتمی تاریخ تو متفقہ طور پر معلوم ہی نہیں ہے۔ روایات میں 8، 9، 12 ربیع الاول جیسی مختلف تاریخیں ملتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ روایات میں تو مہینہ بھی کوئی اور بتایا گیا ہے، جیسے رمضان یا سفر۔ بلکہ اس دلیل میں ایک جدید تحقیق کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے جو کہتی ہے کہ زیادہ قرین قیاس تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ تو یہ جو تاریخی غیر یقینی صورتحال ہے نا، اس سے ایک بہت اہم نقطہ سمجھا جاتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر تاریخ ہی واضح نہیں تو پھر دین میں کسی عمل کو صحیح یا غلط ماننے کا پیمانہ کیا ہے؟ بس یہیں سے یہ دلیل ایک مذہبی فریم ورک کی طرف مڑتی ہے جو کہتی ہے کہ کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ تو آخر وہ کیا چیز ہے جو کسی بھی عمل کو ایک درست اور قابل قبول مذہبی عمل بناتی ہے؟ اس کے لیے یہ دلیل ایک بہت سیدھا سا 2 حصوں پر مشتمل فارمولا پیش کرتی ہے۔ جی ہاں، صرف 2 بنیادی شرطیں۔ پہلی اور سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے عین مطابق ہو، یعنی بالکل ویسا ہو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا سکھایا۔ اور جب کوئی عمل پہلی شرط پر پورا اتر جائے، صرف تب دوسری شرط کی باری آتی ہے، اور وہ یہ کہ اس کام کے پیچھے نیت بالکل خالص ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی دکھاوا، کوئی دنیاوی غرض شامل نہ ہو۔ اچھا، یہ تو کہہ دیا کہ عمل سنت کے مطابق ہو، لیکن سنت کے مطابق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسے کیسے پرکھا جائے؟ اس کے لیے یہ دلیل ایک بڑا تفصیلی 5 نکاتی ٹیسٹ پیش کرتی ہے۔ اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی عمل کے سنت کے مطابق ہونے کے لیے اسے 5 خاص چیزوں میں سنت جیسا ہونا چاہیے۔ اگر ایک چیز میں بھی فرق آ گیا تو وہ عمل درست نہیں مانا جائے گا۔ اور یہ ہے وہ 5 پیمانے۔ پہلا ہے سبب، یعنی اس کام کو کرنے کی وجہ دین سے ثابت ہو۔ دوسرا جنس، یعنی اس عمل کی قسم وہی ہو جس کی اجازت ہو۔ تیسرا مقدار، یعنی اس کی تعداد اتنی ہی ہو جتنی بتائی گئی ہے۔ چوتھا زمان، یعنی اسے صحیح وقت پر کیا جائے، اور 5واں مکان، یعنی اسے صحیح جگہ پر کیا جائے۔ اگر ان 5 میں سے ایک بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے تو وہ عمل سنت کے مطابق نہیں رہتا۔ اب آتا ہے اس سارے فریم ورک کا اصل امتحان۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دلیل ان 5 نکات کو عید میلاد النبی منانے پر کیسے لاگو کرتی ہے۔ تو سب سے پہلا ٹیسٹ ہے سبب کا، یعنی وجہ۔ سوال بہت سادہ ہے، کیا یہ جشن منانے کی وجہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش خود ان کی زندگی میں موجود تھی؟ جواب ہے جی ہاں، وجہ تو بالکل موجود تھی، لیکن، اور یہ لیکن بہت اہم ہے، نہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نہ ہی ان کے صحابہ نے
کبھی اس وجہ کی بنیاد پر کوئی جشن منایا؟ تو اس دلیل کے مطابق اگر سبب موجود تھا لیکن اس پر عمل نہیں ہوا تو بعد میں آنے والے اسے عبادت کا سبب نہیں بنا سکتے۔ اب آتے ہیں دوسرے ٹیسٹ، جنس یعنی قسم پر۔ اس کو سمجھانے کے لیے قربانی کی مثال دی جاتی ہے۔ جیسے قربانی میں بکری یا اونٹ تو ذبح کر سکتے ہیں، لیکن کوئی گھوڑا قربان نہیں کر سکتا۔ یعنی عبادت کی صرف وہی قسم قبول ہوگی جو شریعت نے مقرر کر دی ہے۔ پھر ہے مقدار یعنی تعداد۔ اس کی مثال نماز سے دی جاتی ہے۔ فجر کی 2 فرض رکعتیں ہیں، اگر کوئی بہت زیادہ ثواب کی نیت سے 4 پڑھ لے تو کیا نماز ہوگی؟ نہیں، بلکہ وہ عمل غلط ہو جائے گا۔ یعنی مقدار بھی وہی ہونی چاہیے جو مقرر ہے۔ چوتھا ٹیسٹ ہے زمان یعنی وقت۔ یہ بھی بہت واضح ہے۔ رمضان کے روزے رمضان میں ہی فرض ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں یہ پورے روزے شوال میں رکھوں گا تو ظاہر ہے یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور آخری پیمانہ ہے مکان یعنی جگہ۔ جیسے حج کے لیے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا فرض ہے۔ اگر کوئی حاجی عرفات جائے ہی نہ تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ مطلب کچھ عبادتیں جگہ سے جڑی ہیں اور وہ وہیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس دلیل کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ میلاد کا جشن منانا ان 5 ٹیسٹوں پر پورا نہیں اترتا، اس لیے یہ ایک ممنوع بدعت ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا آغاز 6 یا 7ویں صدی ہجری میں ہوا اور یہ دین کا حصہ شروع سے نہیں تھا۔ تو یہ تھی ایک خاص نقطہ نظر کی پوری وضاحت۔ یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ دلی محبت اور عقیدت اور دین میں نئی ایجاد یعنی بدرت کے درمیان وہ باریک لکیر آخر کہاں کھینچی جائے۔